میں عینی شاہد ہوں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہماری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں جس طرح سے وہاں پر پانی پلایا کرتی تھی سبیلوں پر، جس طرح سے انتظام تبرکات کے کھانے کے کیے گئے، عزاداری مظلوم کربلا ایک جذبہ تھا مظلوموں کو انصاف مل جائے، جن غریبوں کو انصاف مل جائے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا جب انہوں نے پوچھا، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ حکمران کوئی حیلت جلت نہیں نظر آ رہی، کوئی حکومت میں کچھ نہیں نظر آ رہا، تیسرا دن آ گیا ہے آج، آخر کیا وجہ ہے؟ کب یہ بلوچستان حکومت کو گرائیں گے؟ کب ہمیں انصاف ملے گا؟ کب قاتلوں کو پکڑا جائے گا؟ کب قاتلوں کو کہہ کر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ عزادارہ نے امام نے ان بہنوں سے صرف ایک بات کہی، میں نے کہا میری ماں میری بہنوں سے نشین رکھو کہ یہ وہ کلمہ وہ مسلمان ہے جو رسول کی اکلوتی بیٹی کو دربار میں لے آئے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا حیثیت؟ ہم سڑکوں پر بیٹھے ہیں، ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہم ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ عزاداروں ذہن نشین رکھنا، میں اس جملے کی دوبارہ تکرار کروں گی کہ فاطمہ کو زمین و جائیدادوں سے کوئی کام نہیں تھا۔ باغ فدق، فاطمہ کو ان زمینوں سے کیا کام تھا؟ فاطمہ کے در سے نہ کوئی یتیم خالی ہاتھ گیا، نہ کوئی مسکین خالی ہاتھ گیا، نہ کوئی اسیر خالی ہاتھ گیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، فاطمہ دربار خلافت میں اس لیے گئی تاکہ ظلم کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرا سکے، ظلم کے خلاف۔ آج تاریخ ہی کہہ دیتی، اگر بنت رسول سے حق چھینا گیا تھا تو بنت رسول نے کیوں نہیں مانگا؟ کہا جاتا کہ نہ کہا جاتا؟ فاطمہ نے کچھ نہیں لینا دینا تھا فاطمہ کو فرق سے، زمینوں سے، جائیدادوں سے۔ عزاداروں فاطمہ دربار خلافت میں اس لیے گئی تاکہ ظلم کے چہرے سے نقاب اٹھی جا سکے، ظالم کو بتایا جا سکے کہ تم نے ظلم کیا ہے۔ عزاداروں 18 برس کی زندگی ہے شہزادی کونین کی۔ دربار شام میں جناب زینب کے خطبے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دربار خلافت میں فاطمہ کا خطبہ سمجھا جائے۔ یہ وہ خطبہ فتح ہے جس کے لیے میرے اور آپ کے چھٹے امام معصوم امام جعفر امام صادق فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو خطبہ فتح یاد کراؤ۔ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تاریخ کی کن سیاہ منزلوں سے گزرتے ہوئے آج یہ مسلمان یہاں پر پہنچے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، تو اب کاش ہماری مجالس میں ہوم ورک دینے کا رواج ہونا تو چاہیے۔ ہم آج آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آج گھروں کو جا کر خطبہ فتح پڑھیے تاکہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ مجلس میں جب دربار شام میں جناب زینب کا خطبہ پڑھا جائے تو اس کو آپس میں ملایا جا سکے، اس میں مطابقت دکھائی جا سکے ماں اور بیٹی کے کلام کو۔ تو عزادارہ نے مظلوم کربلا ایک خطبہ ہے، 18 برس کی زندگی ہے فاطمہ زہرا کی، اس 18 برس کی زندگی میں صرف ایک خطبہ ارشاد فرمایا دربار خلافت میں جسے خطبہ فتح کہتے ہیں۔ امیر المومنین مولائے کائنات نے تمام زندگی منبر سلونی کے خطیب کی حیثیت سے خطبات ارشاد فرمایا۔ جب علی خطبات ارشاد فرماتے تھے صحن مسجد نمازیوں سے چھلک رہا ہوتا تھا، اور علی کی زبان فصاحت اور بلاغت سے جب خطبے ارشاد ہوتے تھے مجمع پر سکوت چھا جاتا تھا کہ علی بول رہے ہیں۔ نہج البلاغہ علی کے خطبات، علی کے ارشادات، علی کے مکتوبات کا مجموعہ ہے۔ علماء اسلام شہزادی کونین فاطمہ زہرا کے اس خطبہ فتح کو ام النہج البلاغہ قرار دیتے مولائے کائنات کی پوری زندگی عزاداروں شہزادی کونین کا ایک خطبہ ام النہج البلاغہ کنیزان جناب سیدہ کا مجمع ہے۔ میری بیٹیاں سامنے فرش عزائے حسین پر موجود ہے، خطبہ فتح سے آشنائی حاصل کیجئے، آگہی حاصل کیجئے، قربت اختیار کیجئے، پر یہ سمجھئے تو صحیح کہ فاطمہ نے دربار خلافت میں سوال کیا کیا تھا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، فاطمہ اپنے گھر سے نکلی دربار خلافت کے لیے، زیادہ فاصلہ نہیں تھا، چند قدم کا فاصلہ تھا، مگر مورخین یہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ کی چال میں ایسا سکون، ایسا وقار، ایسا اطمینان تھا
فاطمہ قدم با قدم اٹھاتی ہوئی دربار خلافت میں پہنچی. لوگوں نے فاطمہ کو بنت محمد کو آتے ہوئے دیکھا, لوگوں کو رسول یاد آ گئے. فاطمہ کی رفتار رسول سے مشابہ تھی. فاطمہ نے دربار خلافت میں کلام کرنے کے لیے زبان کو کھولا. فاطمہ نے کہنا شروع کیا, عزاداران مظلوم کربلا, خطبہ فدق پڑھنا آپ کا کام ہے, میں صرف اشارہ دوں گی. اگر ہو سکا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کی مجلس میں بھی اگر آپ کی اجازت دی تو اسی خطبہ فدق کو آگے بڑھاؤں گی تاکہ شہزادی کونین کی لاڈلی بیٹی کی عظمت کو ہم سمجھ سکیں. عزاداران مظلوم کربلا, خطبہ فدق میں پہلے خدا کی حمد و ثنا ہے, اس کے بعد فضائل اہل بیت ہیں, اور اس کے بعد ظلم کے خلاف احتجاج جسے مصائب کہتے ہیں. ذاکرین محترمہ ہما موجود ہے, فرشیہ حسین پر اور بھی ذاکرین موجود ہیں, سامعین موجود ہیں. آپ کا علم ہم سے کہیں زیادہ ہے. آپ گواہی دیں گے 1400 برس سے ہماری مجلسوں کا طریقہ کار یہی ہے. منبر جب خطیب جب منبر پر آتا ہے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے, پھر فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے, اور اس کے بعد ظلم کے خلاف احتجاج یعنی مصائب ہوتے ہیں. کون سکھا گیا مجلس کا طریقہ؟ ثانیہ زہرا فاطمہ زہرا, فاطمہ زہرا شہزادی سیدۃ النساء العالمین, شہزادی کونین فاطمہ الزہرا نے 1400 برس سے عزاداران مظلوم کربلا مجلس کا طریقہ یہی چلا آ رہا ہے. شہزادی کونین دربار خلافت میں پہنچی, بی بی کے سر پر چادر بھی موجود ہے, حسن اور حسین بھی موجود ہیں, شہزادی کونین کے ساتھ سلمان بھی موجود ہیں. عزاداران مظلوم کربلا, شہزادی کونین نے کہنا شروع کیا, فاطمہ زہرا نے کہنا شروع کیا, خدا کی حمد و ثنا کی. خدا کی حمد و ثنا کے بعد فضائل اہل بیت بیان کیے. فضائل اہل بیت بیان کرتے ہوئے شہزادی کونین نے اپنے بابا محمد مصطفیٰ کے احسانات کو گنوانا شروع کیا. مسلمان زیادہ وقت تو نہیں گزرا بھی, سرکار کا تو بھی کفن بھی نہیں میلا ہوا. کیسے بھول گئے رسول کی 63 برس کی زندگی, 40 برس اعلان نبوت سے قبل, 23 برس اعلان نبوت کے بعد, سرکار کی مکمل زندگی. فاطمہ زہرا فرما رہی ہیں, مسلمانوں یاد کرو تم لوگ حیوانوں کی مانند تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. میرے بابا نے تمہیں کلمہ پڑھایا, کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا. مسلمان بننے سے بھی کام نہیں ہوتا ذرا, اگر صرف مسلمان بننے سے کام ہو جاتا تو آج پوری دنیا میں اسلامی سوسائٹی کو یہ مسلمان ذلیل و رسوا نہ کر رہے ہوتے گلوں پہ خنجر چلا چلا کر. عزاداروں صرف مسلمان. شہزادی کونین فرما رہی ہیں, میرے بابا نے تمہارے نفوس کا تزکیہ کر کے تمہیں صاحبان ایمان میں قرار دیا. تم اخلاق کی تمام تر گراوٹوں میں ملوث تھے. میرے بابا نے تمہیں بتایا, انسانیت کا مرتبہ سکھایا, انسانیت کے درجات سکھائے. فاطمہ فرما رہی ہیں, مسلمانوں تم کیسے بھول گئے قبل اسلام تمہارے حالات کیا تھے؟ ارے تم اس جوہر کا پانی پیا کرتے تھے جس میں اونٹ کی غلاظت مخلوط ہوا کرتی تھی. آج فاطمہ کا حق چھینتے ہو. عزاداران مظلوم کربلا, فاطمہ نے دربار خلافت میں خطبہ ارشاد فرمایا, حق نہیں ملنا تھا نہ ملا, فدق غصب ہو گیا تھا نہیں دیا گیا, مگر فاطمہ زہرا نے احتجاج ریکارڈ کروا دیا. ظلم کے خلاف عزاداروں یہ احتجاج. پھر عرض کروں, فاطمہ کو زمینوں سے, جائیدادوں سے, زروں مال سے کیا رغبت ہو سکتی ہے؟ فاطمہ جس کی اوڑھنی میں 72 پیوند, جس کا شوہر فاتح خیبر 7 ہجری میں منو سونا تقسیم کر کے آیا ہے, 40 من غزنی دروازہ. جو مدینے کے فقیر تھے وہ غنی ہو گئے. مگر جب علی مرتضیٰ گھر میں تشریف لائے تو اس دن بھی فاطمہ کے بچے کئی روز کے فاقے سے تھے. پوچھ سکتی تھی زوجہ,
فاتح خیبر تھے، مال غنیمت تقسیم کر دیا. یا علی مرتضیٰ اسلام کے مجاہد، اسلام کے سپاہی، آپ کو اپنا حصہ تو ملا ہوگا. مولا فرماتے ہیں لا رہا تھا اپنا حصہ، راستے میں کچھ سائل مل گئے، راستے میں فقیر مل گئے. علی کی سیرت نے گوارا، کبھی علی نے یہ نہ کیا کہ کسی نے دستے سوال دراز کیا ہو علی نے اسے خالی ہاتھ پلٹا دیا. عزیزارو ذہن نشین رکھنا، تاریخ فدق کو سمجھنے کے لیے اس جملے کو ذہن نشین رکھنا. فاطمہ دربار خلافت میں اگر سوالی بن کر گئی تھی تو فاطمہ کو در حقیقت اپنا حق لینا نہیں تھا. آ بھی جاتا، کہاں جاتا؟ یتیموں پہ جاتا، غریبوں پہ تقسیم ہوتا، سائلوں پہ تقسیم ہوتا. غصب کر لیا گیا. فاطمہ نے احتجاج ریکارڈ کروا دیا، کوئی نہ بھول سکے قیامت تک. فاطمہ کے شوہر سے خلافت چھین لی گئی، فاطمہ سے فدق غصب کر لیا گیا، فاطمہ کے دروازے پر لکڑیاں رکھ کر آگ لگائی گئی. عزیزارہ نے مظلوم کربلا، میں نے ایک عالم دین کی ایک کتاب پڑھی، ایک جملہ ذہن میں رہ گیا. جملہ دل پہ لگ گیا، جا کر سیدھا دل پہ نقش ہو گیا. آپ بھی سنیے، اگر ذہن میں رہ جائے تو آگے جا کر اوروں کو بھی بتائیے گا. عالم دین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد خدا نہ خواستہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. ظاہر اس عورت کا خاندان ہوگا، قوم قبیلہ ہوگا، رشتہ دار ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے، کنبہ برادری، وہ لوگ دشمن ہو جائیں گے کہ اس شخص نے ہماری بیٹی یا ہماری بہن کو طلاق دے دی. سوچئے تو صحیح، علی نے بھی اس ظالم دنیا کو کئی مرتبہ طلاق دی، کئی مرتبہ علی نے طلاق دی. تینوں نے خلافت سنبھالی، علی نے طلاق دی. فدق کو غصب کر لیا گیا، علی نے طلاق دی دنیا کو. جمل، صفین اور نہروان کی مار کے آئے، علی دنیا کو طلاق دیتے رہے. تاریخی جملہ ہے علی کا کہ علی کے نزدیک دنیا کی حیثیت بکری کی چھینک کے برابر نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ تمام دنیا طلب، تمام دنیا پرست، تمام دنیا دار علی کے دشمن ہو گئے. یہ جو کربلا کا واقعہ تھا، یہ بدر اور احد کے کینے تھے. یہ وہی تمام دنیا دار، یہ وہی تمام دنیا دار جنہوں نے اہل بیت رسول کو رسول کے بعد چین سے جینے نہ دیا. عزیزارو، پوری دنیا میں جب ایشوز بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں، کئی برسوں سے، گزشتہ کئی برسوں سے آپ دیکھ رہے ہیں توہین رسالت پر احتجاج ہوتا ہے. پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی اس بات کو عرض کیا تھا ایک عالم دین سے، یہاں پہ بھی عرض کر رہی ہوں کہ اگر توہین رسالت پر مسلمانوں کو احتجاج کرنا ہوا تو اس کا آغاز کربلا سے کیا جائے. توہین رسالت کا سب سے بڑا مجرم قاتل حسین ہے، جس نے برسر دربار کہا نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبی آیا، بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. عزیزارو، کیوں نہیں مسلمان پورے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، میں تو پوری ملت اسلامیہ کو مخاطب کر رہی ہوں اس دانشگاہ حسینی سے، کہ مسلمان کیوں نہیں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچتے کہ اصل میں توہین وحدانیت اور توہین رسالت کا آغاز کہاں سے ہوا. عزیزارہ نے مظلوم کربلا کے میدان میں حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آئے. تمام خطبات ملاحظہ فرما لیجیے مظلوم کربلا کے. 28 رجب کو جب مدینے سے چلے تھے
تب بھی امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں بھی آپ نے یہی عرض کیا تھا کہ نہ سلطنت، نہ تاج، نہ تخت، نہ اختیار، نہ اقتدار، میں تو صرف اور صرف امر بالمعروف نہیں ہے نہ منکر، رسول کا نواسا حسین کیسے دیکھ سکتا تھا کہ شریعت محمد کو پامال کیا جا رہا ہے؟ حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، حسین کے ساتھ اس عظیم مقصد میں شریکت الحسین ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ تھی۔ بھائی اور بہن ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نظر آئے۔ جب کوئی مقتل میں شہید ہوا، حسین نے اس کا لاشا اٹھایا، مقتل سے لا کر خیمے میں رکھ دیا۔ خیمے میں زینب نے اس پہ ماتم کیا، ماتم ہو چکا، لاشیں کو لے جا کر گنجے شہیدہ ہو پورا دن حسین اور زینب یہی کرتے ہیں۔ آخری رخصت آ گئی، زینب کے مرتبے کو سمجھو، زینب امانت دار وصیت حسین ہے، عظیم وصیت حسین کی۔ زینب نماز شب کی دعاؤں میں مجھے بھول نہ جانا، زینب میرے کنبے سے خبردار رہا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، زینب بھائی کی وصیتوں کا امانت دار بن کر 11ویں محرم کو کربلائی حسین سے چلی، نامحرموں کے مجمع عام سے گزرتی ہوئی، بازاروں سے ہوتی ہوئی، دربار سے ہوتی ہوئی زندان میں مقید ہو گئی۔ سجاد نے دیکھا پھوپھی بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہے، پھوپھی اماں سبق کیا ہے؟ کہا سجاد قیدیوں کے لیے جو کھانا آتا ہے وہ مقدار میں اس قدر کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو کھلاتا ہوں۔ ضعف اور نقاہت زینب پر اس قدر طاری ہے کہ زینب کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتی۔ عزادارہ نے مسئلہ کیا، زینب کو سمجھنا ہے، کربلا کو سمجھنا ہے۔ زندان سے رہائی ملی، زینب نے بھائی کا پرسہ لیا، زینب کربلائے حسین پہنچی چہلم کرنے کے لیے۔ چہلم کرتی ہوئی میری بیوی جب مدینہ لوٹ کر آئی، عزادارو آج اس عزاخانہ مظلوم کربلا میں مسلسل تیسری ہماری مجلس ہے۔ عزادارو زینب کی بے کسی کا ماتم ہے، زینب کی غربت کا ماتم ہے۔ عزادارو آپ بھی پردیس میں بیٹھے ہو، پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے، پروردگار آپ کو اپنے بچھڑے ہونوں سے ملائے۔ میرے مالک خدا نہ کرے کہ کوئی پردیس سے وطن لوٹ کر جائے تو ایسے اجڑ کر جائے جیسے زینب اجڑ کر جائے۔ آپ نے وطن سے بہت دور زینب کا فرش بچھایا، آپ زینب کی مجلس کر رہی ہیں، زینب کا پرسہ لے رہی ہیں اور زینب کو پرسہ دے رہی ہیں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، زینب مجلس میں ضرور آئی ہوگی۔ عزادارو ذرا سوچو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح، زینب جب 28 رجب کو مدینے سے چلی تھی تو کیسے چلی تھی؟
अली अकबर ने कनात रखी थी। अब्बास के जानू का सहारा था, हुसैन ने बाजू थाम कर महमिल में सवार कराया था। अज़दारा ने मज़मून करबला, ज़ैनब को वो दिन भी याद है जब बाबा कूफे में खलीफतुल मुस्लिमीन थे। ज़ैनब कूफे 2 मरतबा गई है। ज़ैनब एक मरतबा बाबा की जिंदगी में गई है, जब बाबा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन थे। अज़दारा दूसरी मरतबा ज़ैनब असीर होकर कूफे गई है। अज़दारा जब बाबा की खिलाफत थी ना, बाबा एक मरतबा, अमीरुल मोमिनीन एक मरतबा मिंबर मस्जिद पर थे। अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद कूफा में लोगों को मुखातिब करके कहा आज अपने घरों के चरागों को गुल कर देना। किसी ने सबक पूछा, कहा या अली इस हुक्म का सबब क्या है? मौला अली ने फरमाया, सर को झुका कर फरमाया, कहा आज मदीने से मेरी बेटियां कूफे में आ रही हैं। सोचो तो सही अज़दारों, एक मरतबा कूफे में ये ज़ैनब इस शान से आई थी कि कूफे के तमाम चिराग गुल हो गए थे। अज़दारों दूसरी मरतबा ज़ैनब कूफे के दरवाजे पर बैठी हुई है। शेवर ने कहा बाजारों को सजाया जाए। फिज़ा को भेजा, कहा शेवर से क्या बोले, इस कूफे की शहजादी थी, मेरे बाबा की खिलाफत थी। अरे लोग मौजूद है ज़ैनब के पहचानने वाले, अरे मुझे ऐसे ना ले जाए। अरे जब फिज़ा ने जाकर ये पैगाम सुनाया, एक मरतबा शेवर ने भड़क कर कहा जाकर ज़ैनब से कह दो तुम कूफे की शहजादी नहीं है। अब तुम हमारी कैदी हो, जिस तरह से चाहेंगे तुम्हें दाखिले बाजार होना पड़ेगा। अज़दारा ने मजबूर करबला, वो ज़ैनब उजड़ कर मदीने आ गई। मदीने के दरो दीवार को देखा, ज़ैनब को ताबे ज़ब्त न रहे। मदीना हम तेरे आने के काबिल नहीं रहे। मदीना अली अकबर को खोकर आए हैं, अब्बास को खोकर आए हैं, मदीना भरे कुल्बे को लुटा कर आए हैं। अरे करबला करबला न रही, करबलाए मुअल्ला बन गई, मदीना उजड़ गया। ज़ैनब रसूल के रोज़े पर पहुंची। रसूल के रोज़े पर पहुंचकर रोज़े की जालियों को पकड़ लिया। ज़ैनब ने जालियों को पकड़ कर कहा वतन को लौट कर ये भूखी प्यासियां आएंगी, उठो रसूल तुम्हारी नवासी आई। अरे ज़ैनब के बैन सुनकर कब्र रसूल हिलने लगी। ज़ैनब नाना की कब्र पर फरियाद कर रही है। ज़ैनब ने क्या फरियाद की? कहा नाना अली अकबर सब जवान गया शिकायत न करूंगी। नाना अब्बास के बाजू कर गए, नाना शिकायत न करूंगी। नाना अली असगर के गले पर हुरमुला का तीरे से दम लग गया, नाना शिकायत न करूंगी। नाना हुसैन के गले पर खंजर चल रहा था, मैं चंद कदम दूर खड़ी तिल्लाए ज़ैनबिया से देख रही थी। नाना शिकायत न करूंगी। नाना शिकायत है तो सिर्फ इतनी, करबला से कूफा, कूफे से शाम 104 बस्तियां मुसलमानों की थी। नाना हर मुसलमानों की बस्ती में आपकी नवासी ने हाथों को जोड़कर कहा ऐ मेरे नाना के कलमा गो मुसलमान। ज़ैनब एक चादर की तरफ जाए। नाना ज़ैनब पुकारती रह गई, नाना ज़ैनब चादर मांगती रह गई। नाना किसी ने आपकी नवासी ज़ैनब को चादर नहीं दी। अज़दारा ने मज़लूम करबला, कनीज़ानी जनाब ज़ैनब का मजमा है। अरे बैठ करना है ना, पुरसा देना है, खुल के पुरसा देना है, शर्म तकल्लुफ़ से पुरसा नहीं देना। अज़दारा जब शाम के बाजार में अब्दुल्ला इब्न अफ़ीफ़ का भी सहाबी रसूल है, ज़ैनब ने खुतबा देना शुरू किया। एक मरतबा लोग परेशान हो गए, अरे अभी तो अली की आवाज को पहचानने वाले मौजूद थे। परेशान होकर कहा क्या अली बाजार में आ गए? अरे किसी ने कहा अली की बेटी बोल रही। एक शख्स आया सैयद सज्जाद के पास आकर कहा कि मुझे नहीं मालूम था अहले बैत रसूल बाजार में मौजूद है। हमें तो कहा गया बागियों ने खुरूज किया है, बागियों के नामूस को कैद करके लाया गया है, कोई खिदमत हो तो बयान कर दीजिए। अज़दारों को सैयद सज्जाद ने कहा अज़दारों वो बीमार वाला जो फर्श पर मौजूद है, तुम तो आकर इस पर शहज़ाद हुसैन पर
के। पूछने वाले ने समझा होगा शायद कहेंगे अली अकबर का कलेजा, शायद कहेंगे अब्बास की जवानी, शायद कहेंगे हुसैन के गले पर खंजर। सज्जाद ने सर को झुकाकर 3 मरतबा कहा था शाम शाम शाम। सज्जाद ने कहा कि अगर कोई खिदमत करना चाहता है तो मेरी फूफियों के लिए, माँ बहनों के लिए चादरें ले आ। अज़ादारों मुंबई पे आने बैठ गया, चंद चादरें लेकर आया। अज़ादारों जैसे ही बीबियों के सरों पर चादरें डाली गई, अज़ादारों अश्किया ने आकर नेज़ों की नोक से वो चादरें अज़ादारों ज़ाकिर के लिए पढ़ना आसान हुआ करता है, ना सामीन के लिए सुनना आसान हुआ करता है। अहले बैत अतहार के मिसाल है कि जिस वक्त नेज़े की नोक से चादरें छीनी गई, जो नेज़ा वापस आया, नोक पर चादर भी थी, नेज़ा खून से रंगीन। हमसे कहते हैं क्यों गिरिया करते हो, क्यों मसायब करते हो, कब तक ये मजलिस मातम, कब तक ये शहवन और शहर। अज़ादारा ने मजनू में करबला, वो रसूल की नवासी ज़ैनब, रसूल के रोज़े पे खड़े होकर फरियाद कर रही है, नाना शिकायत न करूंगी, शिकायत है तो सिर्फ अपनी आपके कलमा को मुसलमानों से। ज़ैनब हाथों को जोड़ जोड़ कर कहती रही, एक चादर दे दो, एक चादर की तलबगार है रसूल की नवासी। नाना आपके मुसलमानों ने ज़ैनब को चादर नहीं दी। अज़ादारों पुरसा देने के लिए है ना, बेटी भी मौजूद है पेट पर पुरसा लेने के लिए। अज़ादारों में दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा भी मौजूद है पेट पर पुरसा लेने के लिए। अज़ादारों रसूल के रोज़े से रुखसत होकर ये ज़ैनब कुबरा पहुंची है जन्नतुल बक़ी में है। जन्नतुल बक़ी में पहुंचकर क़ब्र फातिमा ज़हरा पर पहुंचकर एक मर्तबा ज़ैनब बैठ गई। अज़ादारों बेटियां मौजूद है, माएँ मौजूद है, परवरदिगार देखो माँ और बेटी की मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं हुआ करता। माँ और बेटी की मोहब्बत को नापा नहीं जा सकता। अज़ादारों दस्तूर दुनिया का तरीका यही है कि बच्ची अगर अपने ससुराल में हो, कोई बैके का अजीज चला जाए, बाप आ जाए, भाई से मुलाकात हो जाए, बेटी कभी दिल का हाल नहीं कहती। हाँ अगर माँ मिल जाती है, माँ मिल जाती है, बेटियां दिल का हाल सब बयान कर दिया करती है। अज़ादारा ने मजनू में करबला, अरे ज़ैनब भी आज माँ की कब्र पर बैठी हुई है। अज़ादारों ज़ैनब ने एक मरतबा इधर देखा, एक मरतबा उधर देखा, किसी को करीब न पाकर सर से चादर उठाई कब्र फातिमा पे डाली। अम्मा ज़ैनब लुटकर आ गई, बाजारों दरबारों से फिरकर आ गई। अम्मा ज़ैनब कुछ लेकर ना आई, बाजुओं पे रस्म के निशान लाई है, पश्त पर ताज़ियानों के निशान लाई है। अज़ादारा ने मजनू में करबला और उसके बाद ज़ैनब ने एक खूब बड़ा कुर्ता निकाला। जब मैंने पूछा अम्मा रोने का सबब क्या है, अम्मा आपने वसीयत की थी ज़ैनब जब भाई रुखसते आखिर के लिए आए, हुसैन को ये पैरहन पहना देना। अम्मा दस्तूर दुनिया है, अरे कोई सफर से आता है, सौगाते सफर लाता है। ज़ैनब खाली हाथ नहीं आई, ज़ैनब हुसैन का खूबसूरत कुर्ता लेकर आई है। अज़ादारा क़ब्र फातिमा पर ज़ैनब ने वो